السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کا جو لیسن تھا ہمارا وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کیا ہوگا۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیسن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم تک پڑھا تھا، پا لیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ چیز ایڈ کرنی ہے یہاں پر۔ یہ بے شک یہاں پر آپ لکھ لیں، جگہ موجود ہوگی یا اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں۔ جی، سود کے نقصانات، یعنی سود کی حرمت کے حوالے سے ہمارا چیپٹر تھا۔ تو سود کے نقصانات، نمبر 1، سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ پہلا نقصان۔ دوسرا، جب لوگ اپنا روپیہ پیسہ سودی لین دین میں لگا دیتے ہیں تو صنعتوں اور کارخانوں میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ صرف بے روزگاری بڑھتی ہے بلکہ ملک کی ترقی کا پہیہ بھی جام ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا نقصان تھا۔ اب تیسرا نقصان ہے، جب مقروض شخص پر سود کی وجہ سے قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ سود اتارنے کے لیے یا تو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جرائم کرتا ہے، یا خودکشی کر لیتا ہے۔ نمبر 4، سودی معاملات کی بدولت آئے روز لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا بازار گرم رہتا ہے۔ نمبر 5، معاشرے میں سود کی بدولت دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی کہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی، غیر منصفانہ جس میں انصاف نہ ہو۔ اس غیر منصفانہ تقسیم کی بدولت امیر طبقہ دن بدن امیر اور غریب طبقہ غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سود افراد کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ جو لوگ سود پر قرض لیتے ہیں وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ جو بھی کمائیں گے اس کا اکثر حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ اس طرح وہ ذہنی دباؤ کا اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، سود معاشی استحصال کا سبب بنتا ہے۔ سرمایہ دار غریب طبقہ کا استحصال کرتا ہے۔ معاشی استحصال کی وجہ سے غریب طبقہ کی امیر طبقے کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ استحصال یعنی کہ اس کا محاصلہ، یعنی کہ اس کو جو حاصل ہونا ہوتا ہے وہ نہیں حاصل ہوتا، سرمایہ دار وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی چیز کو لے لیتا ہے۔ یہ استحصال کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ تھے بیٹا 7 نقصانات جو آپ نے اس عبارت کے بعد، اتنے فکری جملے کے بعد آپ نے لکھنا ہے۔ آگے ہے ہماری ذمہ داری۔ یہاں آپ حاصل کلام بھی لکھ سکتے ہیں، خلاصہ کلام بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ حلال مال کمائیں۔ ہمارے پیٹ میں اترنے والا لقمہ بھی، ایک بھی لقمہ جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم پر لباس میں بھی صرف اور صرف حلال مال کا ہونا چاہیے۔ مال حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہے اور سکون بھی۔ حرام طریقے سے کمایا گیا مال نہ صرف دنیا میں بے سکونی، پریشانی اور بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا سخت حساب ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا لیسن جو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی حد تک سود کے حوالے سے، سود کی حرمت کے حوالے سے، قرآن سے، حدیث سے اور باقی جو ہے وہ انفارمیشن سے، تعلیمات سے جو ہے وہ آپ کو کافی آگاہی ہوئی ہوگی۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سود کو عربی میں کہتے ہیں ربا۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور مٹاتا ہے کس کو؟ سود کو۔ سود کا رواج عام ہونے سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بغیر نفع کے جو قرض دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ نمبر 5، حدیث مبارک کے مطابق قرض حسنہ دینے والے کو اجر ملتا ہے 18 گنا۔ یہ تھے MCQs۔ اب اس کے شورٹ سوالات ہیں۔
سود کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، یہاں سے ہے سٹارٹ ہو رہا سود کا معنی اور مفہوم، یہ معنی آ جائے گا، آگے یہاں سے لے کر اس کا مفہوم یہاں تک آ جائے گا، یعنی کہ 1.5 لائن 2 لائنیں، 500 روپے کا شمار سود میں ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، سود کی حرمت پر ایک قرآن آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ سود کی حرمت پر ایک قرآن آیات کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ والا ہے ترجمہ آپ کا۔ ترجمہ: اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ سود کی مذمت پر ترجمہ ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ سود کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ بتائیے گا۔ یہاں پر ہے حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کی سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے تھے، ان میں بہت سے سام پیٹوں کے بال دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ یہ سود کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے، قرض حسنہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو یہ قرض حسنہ کی فضیلت ہے یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ دینے والے کو 10 اور قرض دینے والے کو قرض کا، یعنی یہ قرض حسنہ دینے والے کو قرض کا 18 گنا اجر ملتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت میں جو ہے وہ تحریر ہوگی چیز۔ نمبر 5، سود کے معاشرے میں کوئی سے 2 نقصانات آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سود کی حرمت کی وجہ یہ کہ پورا معاشرہ ترقی نہیں کرتا، بلکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے لگتی ہے۔ مالدار کے پاس تو مال بڑھ جاتا ہے، لیکن غریب کی غربت و پسماندگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ 2 یا جتنے پوچھے جائیں گے آپ کو نقصانات، وہ آپ بتا دیں گے اس کے اندر۔ اب اس کا تفصیلی سوال ہے، اس سود کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون تحریر کریں۔ تو یہ مکمل لانگ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی، یہ نقصانات آئیں گے، اور لاسٹ تک یہ پورا چیپٹر ہمارا اس کے لانگ سوال کے اندر ایڈ ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ لیسن تھا سود کی حرمت والا، آپ نے اچھے طریقے سے آبزرو کیا ہوگا، جانچا ہوگا اور یاد کیا ہوگا، اور کافی حد تک اس کے بارے میں آپ کو معلومات جو ہے وہ پہنچ چکی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سود والی جو لعنت ہے اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں رزق حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کا لیسن یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔